میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن محفل لگی ہوئی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 1037 حدیث نمبر ہے، جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے میرے آقا کی محفل لگی ہوئی تھی، یاران وفا بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنے گورے گورے سونے سونے نورانی ہاتھوں کو اٹھایا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی۔ کیا دعا ہے مصطفیٰ کریم کی؟ آقا حضور نے بارگاہ خداوندی میں التجا پیش کی۔ میرے آقا فرماتے گئے، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یماننا۔ میرے آقا نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، یا رب ذوالجلال ہمارے شام میں بھی برکتیں عطا فرما اور ہمارے یمن میں بھی برکتیں عطا فرما۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ رب کے محبوب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے شام میں برکتیں دے اور ہمارے یمن کے اندر بھی برکتیں عطا فرما۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات دعا کرے، دعا ہو سکتا ہے رد ہو جائے، لیکن رب کے محبوب کی زبان سے جو دعا نکلتے ہیں رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ زور اللہ یا حضرت سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جو کہ گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب۔ ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے دعا فرمائی، حضور کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آقا دعا فرما رہے ہیں، یا رب ذوالجلال شام میں برکت عطا فرمائی ہے۔ پھر خود سوچو جس شام کے لیے آقا حضور نے دعائیں فرمائی ہیں، اللہ نے اس شام میں کتنی برکتیں رکھی ہوں گی۔ آقا حضور عرض کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال ہمارے شام میں فی شامنا، ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما۔ تمہارے شام میں، ان کے شام میں نہیں، ہمارے شام میں۔ آج ہمارے نام نہاد حکمران کہتے ہیں بھئی یہ بیت المقدس یہودیوں کو دے دو۔ یار جس ملک کو میرے آقا اپنا وطن کہہ رہے ہیں، اپنا ملک کہہ رہے ہیں، ہم ان یہودیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان یہودیوں کے حوالے، ان ظالموں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آقا حضور نے اپنا کہا ہے تو یہ شام یہودیوں کا نہیں، ان کے باپ کا نہیں، یہ عیسائیوں کا نہیں، یہ انگریزوں کا نہیں، یہ سکھوں اور ہندوؤں کا نہیں۔ شام کل بھی ہمارا تھا، شام آج بھی ہمارا ہے۔ بیت المقدس کل بھی ہمارا تھا، بیت المقدس آج بھی ہمارا ہے۔ مسجد اقصی کل بھی ہماری تھی، مسجد اقصی آج بھی ہماری ہے۔ جب آقا حضور اپنا کہہ رہے ہیں، اس پورے وطن کو اپنا کہہ رہے ہیں، تو ہم ان کے حوالے کبھی نہیں کر سکتے۔ مسلمان جان دے سکتا ہے، خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتا ہے، اپنی اولادیں قربان کر سکتا ہے، مال قربان کر سکتا ہے، لیکن جسے آقا نے اپنا کہا ہے، مسلمان کبھی بھی اس ملک کو، اس مسجد کو یہودیوں کے حوالے نہیں کر سکتا ہے۔